بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک کلام اس بات پہ شاہد ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، بے شک یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقووں میں سے ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں سے لے کر حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک تک آپ سراپا معجزہ بن کے آئے، اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ جس طرح سرکار کی تعظیم کرتے تھے آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب منا کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، سرکار علیہ السلام نے اپنے بال مبارک منڈوائے تو وہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا اور حدیث پاک کے اندر اس کو نقل کیا کہ وہ کیا ہی منظر تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار کے چاروں طرف جو ہے وہ گھوم رہے تھے، اور جوں سرکار کے بال نیچے آ رہے تھے صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر ان کو اپنے لیے تبرک بنا رہے تھے۔ اب وہ بال مبارک پھر کائنات کے مختلف لوگوں تک جو ہے وہ بٹے، جس کے پاس بھی وہ بال مبارک آئے اس کو انہوں نے اپنے لیے تبرک سمجھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جامعہ مقصود القرآن حنفیہ رضویہ کالا باغ متصل جامعہ مسجد حافظ شیر محمد والی، ہم کو جتنے جہاں اور تعلیمی میدانوں کے اندر اعزاز حاصل ہوئے، الحمدللہ ہمیں یہ بھی اعزاز سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کے طفیل حاصل ہوا کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا موئے مبارک یعنی بال مبارک یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملا ہے۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ کراچی کے ایک حاجی صاحب ہیں، حاجی عبدالرشید صاحب، یہ تبرک ان کے پاس موجود تھا، اور پیر سید بشیر الحسن شاہ گیلانی آپ کو جو ہے وہ کالا باغ کے رہنے والے ہیں۔ 3 سال پہلے ان کے ہاں وہ حاضر ہوئے، زیارت کی تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ اپنے علاقے کے لیے اگر یہ تحفہ مل جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی، تو وہ اس وقت تیار نہیں ہوئے۔ الحمدللہ 3 سال کے بعد انہوں نے پیر صاحب کو کال کی کہ آپ بے شک وہ ایک تحفہ مجھ سے یہ لے لیں۔ ان کے پاس الحمدللہ 2 بال مبارک پہلے سے موجود تھے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک بال مبارک چلو ہم جو ہے وہ کالا باغ کو عطیہ کرتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے پھر ذرا نوازی فرمائی، پیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بال مبارک جو ہمیں مل رہے ہیں اس کا بہتر جو ہے وہ مسند اور بہتر جگہ جو ہے وہ جامعہ مقصود القرآن حنفیہ رضویہ ہے، جہاں الحمدللہ جو ہے وہ بچے ہر وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ جو ہے وہ جہاں ہر وقت قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہو، ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو وہاں یہ چیز جو ہے وہ اگر رکھی جائے تو اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ہم نے کمرہ صرف اور صرف موئے مبارک کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے وقف کیا ہے، اور اس انشاءاللہ یہ جب تک ہم زندہ ہیں تا صبح قیامت انشاءاللہ یہ کمرہ جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے موئے مبارک کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اہلیان کالا باغ اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سعادت اور یہ نعمت مستقل طور پر ملی ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کالا باغ کے باسیوں کو، گرد و نواح کے لوگوں کو وقتاً فوقتاً گائے بگائے اس کی زیارت کرواتے رہیں گے۔ لیکن صرف گزارش یہ ہے تمام تر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب بھی آپ زیارت کو آئیں تو باادب باوضو ہو کر، سر ڈانپ کر اور درود شریف پڑھتے ہوئے یہاں جو ہے وہ حاضری دیں، کسی قسم کی دنیاوی گفتگو یہاں پہ نہ کریں۔ یہی جو ہے وہ ادب کا تقاضا ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تبرکات سے فیوض و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔